بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اردو جینکس پر آپ کو خوش آمدید۔ ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ایک ٹیسٹ ہے جو کہ یورپ میں کیا گیا اور جس سے ثابت ہوا تھا اچھے اخلاق انسان کی صحت پر کتنا بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آخر میں بایو اسٹیٹ یونیورسٹی میں کچھ خرگوش اکٹھے کیے گئے۔ وہ خرگوش انہوں نے اس لیے اکٹھے کیے کہ ان کو ایک بہت انہیلدی ڈائٹ کھلانا چاہتے تھے۔ انہیں گھی کھلانا چاہتے تھے، انہیں چینی کھلانا چاہتے تھے، ان کو تمام وہ چیزیں کھلانا چاہتے تھے جن سے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، گردوں کی بیماریاں اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ وہ ان کو بیمار کرنا چاہتے تھے۔ انہیں بیمار کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ ریسرچ کرنا چاہتے تھے کہ ان دواؤں سے ہم انسانوں کی ان بیماریوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں یا ٹھیک کر سکتے ہیں یا مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کچھ خرگوش اکٹھے کیے اور ان کے بینچ بنا دیے ABCD وغیرہ، اور ان سب کے سب کو ایسا کھانا کھلایا گیا تاکہ وہ بیمار ہو جائیں۔ جب وہ بیمار ہو گئے تو ایک بینچ ایسا تھا جس پر کسی خوراک نے، کسی ناقص گھی، کسی چینی نے، کسی چیز نے کوئی اثر نہیں کیا اور باقی سب کے سب بیمار ہو گئے۔ سائنسدان بہت حیران ہوئے کہ یہ جو بینچ C ہے، اس بینچ نے بھی وہ سب کھایا ہے لیکن یہ بینچ بیمار کیوں نہیں ہوا؟ اگر ایسا ہے کہ کچھ بیمار ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے تو A میں سے بھی نہ ہوتے، D میں سے بھی نہ ہوتے۔ بہت پریشانی ہوئی۔ انہوں نے دوبارہ وہی ریسرچ کنڈکٹ کی، دوبارہ بینچ بنائے، دوبارہ انہوں نے ان کو وہی کھانا کھلایا اور پھر اس بار تمام خرگوش بیمار ہو گئے جو کہ انہیں ہو جانا چاہیے تھا ایسی خوراک کھا کر۔ لیکن ایک بینچ پھر بھی ایسا رہ گیا جو بیمار نہیں ہوا، اور اس بار ایک نیا راز کھلا کہ جو پہلے بینچ بیمار نہیں ہوا تھا اس پر جو میڈیکل اسٹوڈنٹ جس کی ڈیوٹی تھی کھانا کھلانے کی، اس بار بھی اسی کا بینچ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوا۔ انہوں نے اس سے پوچھا اور پھر تیسری بار وہ ریسرچ کی اور اس پہ خیال رکھا کہ کیا ایسا مختلف کرتے ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہوتے۔ اس پر یہ غیر معیاری غذائیں کم اثر کرتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ باقی جتنے سائنسدان تھے وہ جا کے خوراک رکھ کے واپس لوٹ آتے تھے اور خرگوش کھا کر چلے جاتے تھے، لیکن جو گروپ بیمار نہیں ہوتا تھا اس کی سائنسدان خاص طور پر پہلے جاتی تھیں، انہیں پیار کرتی تھیں، ان سے باتیں کرتی تھیں، انہیں سینے سے لگاتی تھیں، پھر انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھیں، دوبارہ ان کے ساتھ وقت گزارتی تھیں، کچھ دیر کھیلتی تھیں، پیار کرتی تھیں اور پھر لوٹتی تھیں۔ اس سے سائنسدانوں کو یہ پتہ چلا کہ جو پیار اور اچھا اخلاق ہے وہ ایک ایسی دوا ہے جس سے انسان بیمار نہیں ہوتے۔ لیکن سائنسدانوں کا آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح کی باتوں پہ بہت مشکل سے مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ پوری دنیا میں وہ جگہ ڈھونڈی جہاں کے لوگ سب سے زیادہ صحت مند ہیں اور وہاں کے لوگوں کی صحت دیکھیں۔ پھر انہیں ایک جزیرہ ملا جس کا نام اوکیناوا ہے جو کہ جاپان میں واقع ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں جڑے رہتے ہیں اور بار بار کوئی ایسے تہوار کرتے ہیں جن میں وہ دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کی کچھ ایسی رسومات ہیں جن میں وہ جڑ کے رہتے ہیں، ناراض ہو بھی جائیں تو معاف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سینے سے بہت لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ان پر جو ریسرچ کی گئی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ لوگ باقی دنیا کے لوگوں سے زیادہ تندرست رہتے ہیں۔ تو حقیقت یہ کھلی
کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ صحت مند رہنے والے لوگ اوکیناوا میں رہتے ہیں۔ 100 سال سے اوپر جینے والے لوگ سب سے زیادہ اوکیناوا میں ہیں۔ سب سے کم بیمار لوگ بھی اوکیناوا سے ہیں، کیونکہ وہاں پیار ہے، وہاں اخلاق ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی بازگشت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، زندگی میں دواؤں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپس میں جڑے رہیں، محبت، شفقت، مرحمت، ہمدردی کے جذبات کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ پیارے دوستوں، اسلام بھی ہمیں مل جل کر رہنے کی تلقین کرتا ہے، اس لیے پیار محبت کے ساتھ رہیں، مل جل کر رہیں اور صحت مند و توانا رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آنے والے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔